اجازت لے لیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اگر نہیں بھی اجازت لی, آپ نے تو علاج کے لیے پڑھنی ہے نا, قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ کے گھر میں سکون ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بچے بیچارے پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں, والدین بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ماں کے لیے ایک نسخہ دے رہا ہوں, ماں اپنے بچوں پر کیا کرے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو. اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے. اگر نہ بھی نوٹ کریں گے تو سیڈیز آپ حاصل کر لیں, اس کے ذریعے دیکھ لیں, ورنہ میرے سے لکھوا کے لے جائیں, پھر بھی بتا دوں گا. 11 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے درود پاک. کیا پڑھنا ہے؟ جو درود آپ کی زبان پر رواں ہے وہی درود شریف پڑھ لیں. کتنی مرتبہ؟ ہاں جی 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اور آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے سورت الحمدللہ رب العالمین. کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ ایک سورہ فتح ہے وہ اور ہے, یہ سورہ فاتحہ. الحمدللہ جس کو بولتے ہیں, 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے پوری الحمدللہ سے لے کے والضالین تک پڑھ کے پھر 21 مرتبہ درود, یعنی پہلے بھی درود شریف آ جائے گا, بعد میں درود شریف آ جائے گا. اور یہ بچے کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 10 سے 11 دن کے اندر بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. میری طرف سے آپ سب کو سننے والوں کی اس کی اجازت ہے. آپ اس کو آزما کر دیکھیں, پڑھ کر دیکھیں. قرآن کو نہیں آزمانا, نہیں, قرآن کو آزمایا کرتے نہیں ہیں. ایک اور بھی یاد رکھیں, بندہ سوچتا ہے یار میں تو بڑا گنہگار ہوں, میرے پڑھنے سے کہاں فرق پڑے گا. سوچ پیدا ہوتی ہے یار میں تو بڑا پاپی اور سیاہکار ہوں, میں کہاں پڑھوں گا, مجھے کیسے فرق پڑے گا. میرے بھائی اللہ پاک یہ اعلان فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ کہہ دینا کہ میں بڑا گنہگار ہوں, اللہ بڑا رحمان ہے, اللہ تو بڑا رحیم, اللہ فرماتا ہے تیرے منہ سے رحیم کے لفظ نکلتے ہیں اور میں تیرے پہ رحمت کر دیتا. تو کہہ دے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں, تو تسلیم کر لے کہ میرا رب رحمان اور رحیم ہے, میں تجھے رحیم ہو کے دکھا دوں گا, تجھے ظاہر کر دوں گا کہ تیرے گناہ معاف کر کے بتا دوں, میں تو ہوں ہی رحیم, میں تو ہوں ہی معاف کرنے والا. صرف ہوتا یہ ہے بندہ کہتا ہے یار میں بڑا گناہگار ہوں, یار میرے پڑھنے سے کہاں فرق پڑے گا, میرے پڑھنے سے کہاں. اچھا مجھے یہ بتائیں, گناہگار بندہ نماز پڑھے, اللہ اس کی نماز قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ بھائی کرتا ہے تو اگلی کی توفیق دیتا ہے نا. میرا تو یقین ہے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے اس وقت ہے جب اس نے کرم کرنا ہوتا ہے, ویسے توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو. اگر اس نے الحمدللہ خالی الحمدللہ کہنا ہے نا, اس کی توفیق نہ ہو تو نہیں کہہ سکتا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرم کرنا چاہتا ہے تو بندے کے منہ سے کہلواتا ہے. اب خالی الحمدللہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے پھر بتائیں. اچھا اگر اسی وظیفے کو کسی اور جگہ پر بھی استعمال کر لیا جائے تو کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. وہ مائیں اس یاد رکھیں جو بچے چھوٹے ہوتے بچے گندی حرکتیں کرتے ہیں, اتنی گندی حرکتیں کرتے ہیں ماں باپ کو غصہ آتا ہے, اور بچہ بھی چھوٹا سا ہے, اور جوان بچیاں ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود سمجھتی نہیں ہیں. جوان بچے, بات تو بڑی کانفیڈینشیل سی ہے جو کر رہا ہوں نا میں, کوئی ماں نہیں چاہتی میری بچی کا راز کھلے, میں بھی نہیں چاہتا, کوئی باپ بھی نہیں چاہتا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے راز راز ہی رہ جائیں, نوجوان اگر تو چاہتا ہے کہ میرا راز راز ہی رہ جائے تو یہ وظیفہ پڑھا کر, میرا یقین ہے کہ اللہ تیرے راز کو راز میں رکھے گا. پردے جے پائے نہیں دے پائی رکھی سونے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ٹھیک ہو جائیں تو ماں یہ تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلایا کرے. میں الحمدللہ بڑے وسوخ سے کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, مالک کی رحمت سے, میرے نبی کی نگاہ کا صدقہ وہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جادو کا, سحر کا, جنات کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اصل میں ایک جنات ہوتے ہیں نا, جنوں کے بچے ہوتے ہیں, وہ بچوں کو تنگ کرتے ہیں.
بڑے بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں، بڑے بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں. بچے صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم جناب لیٹے ہوئے تھے، ہمارے پاس آ کے کوئی بیٹھ گیا، ہماری چارپائی پر کوئی آ گیا، کسی نے آ کے ہمیں اوپر سے دبا لیا. بچے چیخے مارتے باہر بھاگ آتے ہیں. بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور جوان بچیاں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم کس کو بتائیں یہ بات. پھر وہ یہ جھوٹے عامل جو ان کا سہارا لیتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ماں باپ کی عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ نے وظیفہ یاد کر لیا کون سا میں نے دیا؟ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، چلو 11 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور سورت فاتحہ جسے کہتے ہیں الحمدللہ پوری پڑھنی ہے، الحمدللہ سے لے کے والضالین تک 11 مرتبہ پڑھ کے پھر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلانا ہے. لیکن پڑھنا کس ٹائم ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے. بغیر نماز پڑھے میری طرف سے اجازت نہیں ہے. یہ کلیئر بات ہے. فجر کی نماز پڑھ کے پھر یہ آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے. جن بہن بیٹیوں نے نماز نہ پڑھنی ہو وہ جب نماز پڑھنی ہو پھر اس کو پڑھ کے کسی آدمی کی ذمہ داری لگا دیں تاکہ وہ پڑھ کے سالے اس کو دم کر دیا کرے. تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے یہ وظیفہ کر کے آپ اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں. اگلی بات بھی سن لیں، آپ دوسروں کے بچوں کو بھی دم کر سکتے ہیں. اولادیں تو سب کی برابر ہوتی ہیں نا، لیکن میں آپ سے اس بات کا وعدہ لے رہا ہوں سارے سننے والوں سے، کسی کو پیر بننے کی اجازت نہیں ہے. ہاں مت پتہ لگے جناب شوکت صاحب نے کیا سی تسی سارے میرے شاگرد آؤ. یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میری طرف سے نہیں ہے. کوئی کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے خود ہی جواب دے گا. ابھی تک پوری دنیا میں میرا کوئی شاگرد نہیں ہے اس معاملے میں، کوئی خلیفہ نہیں ہے اس معاملے میں. پتہ نہیں وقت کیا فیصلہ کرتا ہے. ایسے لوگ دھوم مچاتے پھرتے ہیں جناب وہ جناب شوکت صاحب کا میں خلیفہ ہوں اور جناب ان کا میں شاگرد ہوں. میں آپ نہیں شاگرد بنے حالے کسی طرح کسی نے کی بنانا ہے. مطلب مجھے خود کچھ نہیں آتا میرے بھائی. میں تو خود طالب علم تو وہ ہوتا ہے جس نے پڑھنا شروع کیا. مجھے خود کچھ نہیں آتا، میں کسی کو کیا سکھاؤں گا؟ یا تو بندے کو خود آتا ہو نا تو پھر وہ کسی کو سکھائے. مجھے خود نہیں آتا، میں کسی کو کیا سکھاؤں گا؟ تو یہ قرآن کی آیتیں، اس میں میرا کمال یہ تو قرآن کی باتیں ہیں نا بھائی. جو پڑھے گا تو قرآن کی آیتیں پڑھے گا نا. یہ تو تاثیر پھر قرآن کی ہوگی نا. میرا تو عمل تک نہیں نہ ہوا بھائی. میں تو ایسے ہی جیسے معمول کے مطابق قرآن آپ کو بتا دیا، لیکن میری طرف سے آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے. بچے سب کے برابر ہوتے ہیں. بچوں پہ شفقت کرنا میرے نبی کی سنت ہے. بچوں سے پیار کرنا میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے. پھر دوسروں کے بچوں سے بھلا کریں گے نا، آپ کے بچوں کے ساتھ خود ہی بھلا ہو جائے گا. پھر اور بات بھی یاد رکھیں، بڑی نسخے والی بات ہے. یہ بچوں کے معاملے آج میں نے زور کیوں دیا؟ جو مالی اپنے باغ کی پنیری کا خیال رکھے، کیا؟ جو مالی اپنے باغ کی پنیری کا خیال رکھے اس کے باغ میں کبھی خزاں نہیں آتی. اس کے باغ میں کبھی خزاں نہیں آتی، اس کے باغ میں سدا بہار رہتی ہے. جو پنیری کا خیال رکھے. اب دوسری طرف آ جائیں، جو بندہ اپنے بچوں کا اور دوسروں کے بچوں کا خیال رکھے گا، یاد رکھیں مرنے کے بعد بھی اس کی قبر روشن ہوگی. وہ مرے گا، اس کی اولاد اچھا کرے نہ کرے، ہزاروں بچے اس کی اچھائی میں کھڑے ہوں گے. بچوں کا خیال کریں، اپنی آنے والی نسل کو سنبھالیں. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بڑی نسخے والی بات ہے، اگر سیڈیز کے ذریعے سننے تو یاد رکھیں. مالی کا ایک کام ہوتا ہے، اچھی نسل کے بیج کو سنبھال کے رکھتا ہے. وہ کسی کو سمجھ آئے گی یہ بات. اچھی نسل کے بیج کو سنبھال کے رکھتا ہے. اسے پتہ